محمد اشرف HRCP سے. یہ وائس چیئرمین HRCP ایک یہ مطلب میرے لیے ایک سوچ کا پرابلم بنا ہوا ہے, حالانکہ میں زیادہ پڑھا لکھا تو نہیں ہوں, کہ یہ اوور آل ہم نے جو پرانے انقلابی جو بھی کہہ لیں یہ پڑھا کہ مذہب جہاں بھی ہوتا ہے آج کے دور میں, آج کی صدی میں کہہ لیں, کہ وہ عوام کو فورس کرتا ہے کہ پیچھے دیکھیں اور پیچھے چلے جائیں, کنزرویٹو ہے. لیکن ایران میں جو کہ نہایت ہی مذہبی سوچ کے مالک اس کے مالک بنے ہوئے تھے, جس میں ایک ایگزامپل امریکہ اور سب دیتے ہیں, ایک 20 سال کی بچی کا سکارف یہاں سے ہل گیا تو پھر اس کو مار دیا. تو آج اگر یہ جتنا آپ کہتے ہیں کہ ون کرے گا, ون نہ بھی کرے تو ایک قسم کا کر لیا ہے, اگر یہ اپیرنٹلی بالکل ہی ون کر لے, دنیا کہہ دے کہ ایران نے ون کیا ہے, تو کیا یہ ایک مذہبی سوچ کی وننگ نہیں ہوگی اس دور میں 2025 میں, جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ مذہب جو ہے وہ کوئی عوام کا دوست سوچ کا مالک ہے. جی شکریہ. ایران میں اہل پاکستان کے لیے ایک نیا معلومات کا دروازہ کھلا ہے. لوگوں نے جب لاریجانی کی شہادت کا سنا تو مجھے بڑے لوگوں نے متاثر ہو گیا, لاریجانی PhD تھا. میں کہا آپ کے لیے خبر ہے, میرے لیے نہیں ہے. میں ایرانی بچوں سے ملتا ہوں جو رجیم کے مخالف بھی ہوتے ہیں اور حامی بھی ہوتے ہیں, دونوں کہہ رہا ہوں, نوجوان بچے 20s 30s والے, اور وہ اتنے اسکالرلی ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. پاکستان کی جنزی جو ہے نا یہ تصور بھی نہیں کر سکتے جو ایرانی. لیکن دو چیزیں ہوتی ہیں, سماج اور ریاست. ایرانی سماج, یہ میں جملہ 5 مارچ کو اپنے انٹرویو میں کہہ چکا ہوں کہ اب یہ کہا جاتا ہے ایرانی بڑی تہذیب تو پاکستان کی بھی 7000 سال پرانا ہے, تہذیبوں سے جنگ نہیں لڑی. تاریخ تو لبنان کی بھی اس سے بھی زیادہ قدیم ہے. میری بیگم کہتی تھی ہم تو ایران سے بات بھی سے, یہ فینیشینز ہیں. یہ جملہ آج کے بڑا جائے تہذیب ہے, تہذیب تو پاکستان کی بھی تو ہے. ایرانی جدید بھی ہے, آج نہیں, کہ دنیا میں سب سے زیادہ نیوکلیر سائنٹسٹ پڑھنے والے اسٹوڈنٹ, بم بنانے والے نہیں سے, وہ ایرانی ہیں. فزکس میں سب سے آگے ہیں. ڈاکٹر حسن شاہ صاحب بیٹھے ہیں, وائس چانسلر, ان کا بھی شاید آپ کا بھی شعبہ فزکس ہے. جی جی ہاں. تو خمینی نے یہ جملہ, میں اپنا اس لیے نہیں کہوں گا, میں نے کرسٹینا امان پور کا ایک ولاگ سنا ابھی 4 دن پہلے, اور وہ کوئی رجیم کی حامی نہیں ہے, وہ ہاف ایرانی ہے. اس نے کہا دیکھیں جب امام خمینی آئے انہوں نے پردہ تو لازم کیا, لیکن انہوں نے کہا تعلیم بھی لازمی ہے عورت کے لیے. تو ایرانی سماج بڑا پروگریسو ہے. مسلم دنیا میں, یہ میرا کنکلوژن ہے, 5-6 بڑے مسلم دنیا کے سینٹر ہیں. عرب ہیں, پاکستانی ہیں, انڈونیشین ہے, ملیشین, ترک اور ایرانی. سب سے زیادہ جدیدیت سماج کے فکر کی جدیدیت, یہ کپڑے کی میں بات نہیں کر رہا, چادر اور عجیب. یہاں میں نے ساری جین والی بچیوں اور لڑکوں کو دیکھا ہے, وہ رجت پسند ہوتے ہیں. جب ان سے بات کی جاتی ہے وہ رجت ہی بات کرتے ہیں. لیکن جب میں نے ایران میں بات کی, وہ رجیم کی حامی ہے, مخالف, وہ فلم, آرٹ, تھیٹر, کام, ان کے لیے میرے لیے تو سارے لاریجانی لگتے ہیں. تو ان ترکوں سے بھی زیادہ میں نے لبرل اور سائنٹیفک سماج اگر دیکھا ہے آج کا. 2023 میں اسپیشلی گیا تھا جب مسیح کا وہ واقعہ ہوا تھا, تو میں نے دیکھا کہ ایرانی تو اتنے علم والے لوگ ہیں. میرے ساتھ شام کو 25-30 بچے, میں جان کے ایک ایسے گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرا تھا کہ جہاں میں عام سیاحوں کو ملوں, اور وہ گیسٹ ہاؤس پتہ کہاں تھا, اس سڑک سے اس طرف وزارت ارشاد اسلامی, جس نے ایران کو اسلامائزڈ کیا ہے, ایران کو اسلامائز کرنے والا وزارت, اور اس کے سڑک کے دوسری طرف تہران ہیریٹیج میں جا کے کھول لے. میں اس لیے ٹھہرا تھا کہ میں لوگوں سے ملوں. وہاں پہ جتنی بچیاں تھیں, لڑکے تھے, 27 لوگ کام کرتے تھے. 27 میں سے 24 لڑکیاں تھیں, اور 24 کی 24 کمپیٹنٹ, کریکٹر والی, ماڈرن بھی, اپنی چادر بھی, اور ان کے موضوعات جدیدیت, گانے یا لباس تک بھی تھی, فکر کی جدیدیت. تو ایرانیوں کو میں مسلم دنیا میں, امریکہ کے لیے خطرہ میرے خیال بعد از جنگ زیادہ ہے کہ اگر ایرانی لبریٹ کر گئے اس تھیوروکریسی سے, اسٹیٹ اسٹرکچر, یہ میں اپنا بات کر رہا ہوں, اگر اس تھیوروکریسی سے لبریٹ کر گئے تو ایران تو ترکی کو بھی پیچھے چھوڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے, کیونکہ اس کے پاس جو تیل کی دولت ہے اپنے وسائل کے حوالے سے, 3 طاقتیں اس کی, تیل, اس کا رقبہ, جیو اسٹریٹجک پوزیشن اور اس کی فکر, یہ 3 طاقتیں ہیں ایران کی.
یہ جو ہم کہتے ہیں نا تہذیب نو نہیں جملہ چلا جی ایرانی تہذیب ہے تو لڑے گی، تہذیب تو پاکستان کی بھی ہے، تہذیب نہیں اس کی جدیدیت ہی لڑ رہی ہے، تہذیب پر ان کو فخر ہے۔ لیکن ایک بات بڑی اچھی ہے جو میں نے عربوں میں بھی دیکھی اور ترکوں میں بھی دیکھی ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں، میں نے شروع میں کہا آپ شاید نوٹس کر کے، میں نے ایسے سارے ایرانیوں کو سنا ہے جو اینٹی رجیم ہے، کسی نے بھی ایران کے خلاف بات نہیں کی، کسی نے بھی ایران کے خلاف بات نہیں کی، وہ بی بی سی ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، یہ نیشنلزم، یہ ان کی طاقت ہے اور یہ عربوں میں بھی ہوتی ہے، لیکن ایرانیوں اور ترکوں میں بولتے ہیں، ایرانیوں میں بہت زیادہ ہے۔ مطلب میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایرانی پہلے ایرانی ہے، بعد میں سب کچھ ہے، وہ کمیونسٹ ہو وہ اسلامسٹ ہو، تو یہ ان کی تین طاقتیں ہیں۔ جدیدیت کی جنگ بھی جدیدیت سے وہ مزاحمت کر رہے ہیں، وہ خالی جذبہ نہیں ہے، اور دوسری ان کا جیو اسٹریٹجک جو پوزیشن ہے نا رقبہ ان کا یہ بہت اہم ہے، اور تیسرا ان کی جدید فکر، اگر وہ تو لبریٹ ہو گیا تو امریکہ کے لیے تو بہت بڑا خطرہ ہے جعفری صاحب۔ یہ اگر ایران تھیوکریسی سے نکل آیا، یہ وہ بات ہے جو آج کل نہیں ہو رہی، میں کروں گا کیونکہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو آپ ڈس ایگری، اگر ایران لبریٹ، امریکہ نہیں چاہتا ایران لبریٹ ہو کہ ملٹی ڈیموکریسی سسٹم آئے، پاکستان جیسی بھی ڈیموکریسی نہیں چاہتا جو کنٹرول ہے، تھوڑی بہت ہم بات کر سکتے ہیں، تو ایران کی جو پوٹینشیل ہے وہ پاکستان تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ وہاں پر جو لٹریسی ریٹ نہیں، جو ہیلتھ سسٹم ہے، اور یہ اب سے نہیں ہے، یہ شہنشاہ ایران کے زمانے میں بھی تھا، یہ لوگوں کو علم نہیں ہے۔ میں ابھی شہنشاہ ایران کے باپ کی بات آپ سنا دوں، میری کتاب میں ہے، یہ اتنے نیشنلسٹ ہے کہ شہنشاہ ایران نے جب جنگ عظیم دوم ہوئی تو اس نے اپنے وزیر اعظم کو مکہ مار دیا کیبنٹ میں کہ تم میرے وزیر اعظم ہو کہ برطانیہ کے ایجنٹ۔ یہ ایرانیوں کو سمجھنے کے لیے پورا ایران کو پڑھنا پڑتا